الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن یتنزل الامر بینہن۔ اس آیت کے تحت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی ایک حدیث اس آیت کی تفسیر میں موجود ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اللہ الذی خلق سبع سماوات من الارض مثلہن، فرمایا سبع ارضین، جس طرح اللہ نے 7 آسمان بنائے ہیں اسی طرح اللہ رب العزت نے 7 زمینیں بھی بنائی ہیں۔ یہ مثلہن، اب مثلہن میں سماوات اور ارضین، زمین اور آسمان کی مماثلت بیان کی ہے، تو ان کی مماثلت کئی چیزوں میں ہے۔ ایک تعداد میں ہے کہ جیسے آسمان 7 ہیں تو زمینیں بھی 7 ہیں، اور ایک اوپر اور نیچے ہونے میں ہے کہ جیسے ایک آسمان ہے دوسرا اس کے اوپر ہے تیسرا اس کے اوپر ہے، اسی طرح ایک زمین نیچے ہے دوسری اس پر ہے تیسری اس پر ہے چوتھی اس پر ہے، تو یہ مماثلت بیان فرمائی گئی ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ پورا مضمون سمجھایا کہ آسمان ہے اور اس کے اوپر آسمان ہے جن کے درمیان 500 سال کی مسافت کا سفر ہے، پھر اوپر آسمان ہے ان دونوں کے درمیان بھی 500 سال کی مسافت کا سفر ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ یہ زمین ہے اور اس کے نیچے زمین ہے اور دونوں کے درمیان 500 سال کی مسافت کا سفر ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا آسمان پھر آسمان پھر آسمان پھر آسمان، 7 آسمان اور اوپر عرش بھی ہے۔ اسی طرح آپ نے سمجھایا کہ ایک زمین دوسری زمین تیسری زمین 7 زمینیں ہیں، اور اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جامع ترمذی اور مسند احمد میں روایت موجود ہے کہ لو انکم دلیتم، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اگر تم جیسے پانی نکالنے کے لیے کنویں سے ایک ڈول ہوتا ہے، اگر یہ تم لٹکاؤ، لو انکم دلیتم، اگر یہ تم ڈول لٹکاؤ اور یہ نیچے پھینکو 7ویں زمین تک، لہبت علی اللہ، تو یہ بھی اللہ کے پاس ہی جائے گا۔ یہ ہمارے استواء علی العرش کے مسائل میں دلائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کہاں پر موجود ہے، حدیث پاک بڑی تفصیل سے موجود ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس طرح 7 آسمان ہیں اسی طرح 7 زمینیں ہیں، فی کل ارض نبی کا نبیکم، ہر ایک زمین میں ایسے نبی ہے جیسے تمہارا نبی ہے، وآدم کا آدمکم، ایسے آدم ہے جیسے تمہارا ہے، ونوح کا نوحکم، اور ایسے نوح علیہ السلام ہیں جیسے اس زمین کے نوح ہیں، وابراہیم کا ابراہیمکم، اور اسی طرح ابراہیم ہے جیسے یہاں پر ابراہیم ہے، وعیسیٰ کا عیسیٰ، اور اسی طرح عیسیٰ جیسے اس زمین کے اندر عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اب یہاں سے ثابت ہوا کہ ہر زمین میں ایک آدم بھی ہے، ایک ابراہیم بھی ہے، ایک موسیٰ بھی ہیں اور ایک عیسیٰ بھی ہیں علیہم السلام۔ ہر زمین پر انبیاء ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ جب ہر زمین پر ایک نبی ہے، اسی طرح ہر زمین کا ایک آخری نبی بھی ہے جنہیں محمد کہتے ہیں، تو اب ان میں سے آخری محمد کون سے ہوں گے؟ پہلی زمین والے، دوسری والے، تیسری والے، چوتھی والے، 5ویں والے، چھٹی والے، یا خاتم النبیین کون ہیں؟ یہ حدیث پاک ہے جس پر یہ اشکال تھا، اور اس حدیث پاک پر بظاہر اشکال ہوتا تھا کہ یہ حدیث پاک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کے خلاف ہے۔ قرآن کریم میں ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ
و خاتم النبیین کہ خاتم النبیین حضور کی ذات ہے۔ احادیث میں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں۔ تو جب ہر زمین پر ایک خاتم النبیین ہے تو حضور پر خاتم النبیین کیسے ہوئے؟ تو یہ حدیث بظاہر حدیث ختم نبوت کے منافی ہے۔ اس لیے جب یہ روایت آئی تو بہت سارے حضرات نے اس کا انکار کر دیا کہ یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر ہے ہی نہیں، بلکہ یہ اسرائیلیات میں سے ہے، بس اسرائیلیات میں سے ہے، اسرائیلی قول ہے۔ عبداللہ بن عباس کی حدیث نے انکار کر دیا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر رسالہ لکھا، یہ دیکھو اس کا نام کیا رکھا؟ تحذیر الناس من انکار اثر ابن عباس، تحذیر الناس من انکار اثر ابن عباس۔ پوری اس پہ کتاب لکھ دی یہ بات سمجھانے کے لیے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے اثر کے انکار سے لوگوں کو ڈرانا، یہ ڈرایا گیا ہے کہ صحابی کے اثر کا انکار نہ کرو۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، اہل رفض، ہم رافضی نہیں ہیں۔ رافضیوں کا کام ہے صحابی کی بات کا انکار کرنا۔ جب ہمارے ہاں صحابہ کا قول اور فعل حجت ہے تو ہم انکار کیوں کریں؟ اشکال صرف یہی تھا کہ اس سے ختم نبوت والی حدیث کے خلاف مضمون ثابت ہو رہا ہے، تو میں اس کا معنی ایسا بیان کرتا ہوں کہ جس سے ثابت ہوگا کہ اس حدیث سے خاتم النبیین کی تائید ہوتی ہے، تردید نہیں ہوتی۔ تو یہ حدیث جب مؤید ہے اس حدیث کے لیے تو مؤیدات کے انکار تھوڑی کرتے ہیں۔ اب حضرت فرماتے ہیں کہ کم فہم اور سوء فہمی تمہاری ہے کہ تم حدیث کا معنی نہیں سمجھے اور انکار عبداللہ بن عباس کے اثر کا کر دیا۔ اب حضرت آگے فرمائیں گے، حضرت فرماتے ہیں کہ یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا جو اثر ہے، یہ جو آپ کا ارشاد ہے، یہ دیکھنے میں موقوف ہے، در حقیقت یہ مرفوع ہے۔ دیکھنے میں موقوف ہے، در حقیقت یہ دیکھیں نا، ایک قول فعل تقریر ہے نبی کا، اسے کہتے ہیں حدیث مرفوع ہے۔ ایک قول فعل تقریر ہے صحابی، کسے کہتے ہیں حدیث موقوف ہے۔ اور ایک قول فعل تقریر ہے تابعی کا، اسے کہتے ہیں حدیث مقطوع ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں یہ دیکھنے میں صحابی کا قول ہے لیکن در حقیقت یہ حدیث مرفوع ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قول صحابی جو غیر مدرک بالقیاس ہو وہ حکماً مرفوع ہوتا ہے، تو یہ مرفوع ہے، موقوف نہیں ہے، تو ہم مرفوع بات کا کیسے انکار کر دیں گے؟ اب بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب حضرت دوسری بات فرماتے ہیں کہ یہ حدیث وہ ہے جس کو حضرت امام بہقی نے صحیح فرمایا ہے۔ تو جب حدیث صحیح ہو اور غیر مدرک بالقیاس ہو تو حکماً مرفوع ہوتی ہے، ہم انکار کیوں کریں؟ اور تیسری بات فرمائی کہ لوگ کہتے ہیں یہ شاذ ہے، حدیث شاذ بھی ہو سکتی ہے اور صحیح بھی ہو سکتی ہے۔ شاذ اور صحت دونوں جمع ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ شاذ کے معنی دو ہیں۔ ایک شاذ کا معنی یہ ہے اس حدیث کا راوی ثقہ نہیں ہے، ہم شاذ کہہ دیں۔ ایک یہ کہ راوی ثقہ ہے لیکن ثقات کی مخالفت کرتا ہے، تب شاذ کہہ دیں۔ تو فرماتے ہیں جب مخالفت ہوگی تو پھر شاذ بنے گی نا، تو جب ثقات کی مخالفت ہی نہیں ہوگی تو پھر یہ وہ کون سا شاذ ہے کہ جس کا آپ انکار کر دیں؟ اس لیے یہ حدیث ایسی ہے کہ جو ثقات کے مخالف ہیں نہیں، لیکن معنی نہ سمجھنے کی وجہ سے ہمیں اشکالات پیدا ہوئے۔ اب حضرت اس پر گفتگو فرمائی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں اس حدیث کو سمجھنے سے پہلے خاتم النبیین کا معنی سمجھیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ پہلے خاتم النبیین کے معنی پر ہم بات کرتے ہیں اور پھر اس حدیث کے معنی پر بات کریں گے، تو پھر پتہ چلے گا کہ یہ حدیث عقل کے مطابق، پھر پتہ چلے گا کہ یہ ثقات کے مخالف ہے یا موافق ہے۔ پہلے اس آیت کا معنی سمجھیں۔ اب حضرت فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ اس آیت میں 3 جملے ہیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، نمبر 2 ولکن رسول اللہ، نمبر 3 و خاتم النبیین۔ اب حضرت فرماتے ہیں اگر آپ یہاں پہ معنی کرتے ہیں خاتم النبیین کا آخری نبی، اور رسول کا معنی اللہ کے رسول، اور خاتم النبیین کا آخری نبی، تو یہ 2 جملے وہ ہیں کہ جن کا ما قبل پہ عطف ہے لیکن بے ربط ہے۔ اب ان کا جوڑ نہیں بنتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
بالغ آدمیوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں، اور میں ان کے آپس میں جوڑ گیا ہے۔ خاتم النبیین کا معنی یہ کریں کہ حضور آخری نبی ہیں بس، باپ تو کسی بالغ کے نہیں ہیں اور لیکن آخری نبی ہیں۔ اب فرماتے ہیں یہ مستدرک اور مستدرک منہ میں استدراک ایسا ہے جو بے ربط ہے، اس لیے معنی ایسا بیان کریں کہ دونوں جملوں کا آپس میں ربط بھی تو ہو نا، دونوں جملوں کا آپس میں ربط بھی تو ہو۔ مشرکین مکہ تانا دے رہے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا فوت ہو گیا، تو باپ کا مشن اولاد لے کر چلتی ہے، جب اس کی اولاد نہیں ہوگی تو اس کا مشن چلے گا کیسے؟ اللہ فرماتے ہیں یہ رسول ہیں اور آخری نبی ہیں، رسول ہیں، تو ان کے سوال کا جواب تو نہ ہوا نا۔ ان کا سوال کیا تھا کہ آپ کی اولاد فوت ہو گئی ہے تو اس کا مشن چند دنوں کی بات ہے ختم ہو جائے گا، تو وہ کہہ رہے تھے کہ اگر یہ رسول ہے تو مشن لے کر چلے گا کون؟ کاس تو لے کر اولاد چلتی ہے، اولاد ہے ہی نہیں تو کون لے کر چلے گا؟ اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ کے رسول ہیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول تو ہیں لیکن دنیا کا ضابطہ ہے کہ مشن اولاد لے کر چلتی، اس کی تو اولاد ختم ہو جائے گی تو کچھ دنوں بعد بات ختم ہو جائے گی، نہ بیٹا ہوگا نہ بیٹا نبی بنے گا، نہ بیٹا ہوگا اور نہ ہی بیٹا نبی بنے گا۔ تو جب اس کا بیٹا ہے ہی نہیں، بیٹا نبی بنے گا نہیں تو مشن چند دنوں بعد ختم ہو جائے گا۔ اب اس کا ربط کیسے ہوگا کہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں؟ ایک بات تو یہ سمجھے، اس لیے فرماتے ہیں خاتم النبیین کا معنی سمجھ آ جائے تو آیت کے جملوں کا آپس میں ربط بھی ٹھیک ہو جائے گا اور حدیث ابن عباس کا معنی بھی سمجھ آ جائے گا۔ اب پہلے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے لفظ خاتم النبیین پر بات کی ہے۔ اچھا، اس پوری کتاب میں دو جملے ہیں جو قابل اعتراض ہیں، جس پر لوگوں نے بہت زیادہ اعتراضات کیے۔ دو جملے ہیں، جب ہم خاتم النبیین کی تقریر کریں گے تو اس تقریر کے درمیان دونوں جملے آ جائیں گے، پھر وہاں جا کر میں اس پر وضاحت کروں گا کہ اس کا جواب کیا ہے اور اس کا جواب کیا ہے۔ حضرت نے ایک جہاں پر گفتگو کی ہے، میں صرف بتا دیتا ہوں اعتراض کن جملوں پر ہے، آگے بات کریں گے۔ انبیاء اپنی امت سے اگر ممتاز ہوتے ہیں تو علوم ہی میں ممتاز ہوتے ہیں، باقی رہا عمل اس میں بس اوقات بظاہر امتی مساوی ہو جاتے ہیں بلکہ بڑھ جاتے ہیں۔ یہ حضرت کا جملہ اہل بدعت کا قابل اعتراض ہے کہ حضرت فرماتے ہیں عمل میں امتی نبی سے بڑھ جاتا ہے، تو یہ کہتے ہیں امت نبی سے بڑھ نہیں سکتی، تو یہ کہنا امتی نبی سے بڑھتا ہے یہ پیغمبر کی توہین ہے۔ ایک یہ جملہ ہے، اس پر جا کے میں بڑی تفصیل سے بات کروں گا، لیکن پھر ذرا ذہن نشین فرما لیں۔ دوسرا جس پر اعتراض کرتے ہیں، بلکہ اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا، یعنی اگر حضور کے بعد کوئی اور نبی آ بھی جائے تو پھر بھی حضور خاتم النبیین ہی رہیں گے۔ اس پر اہل بدعت اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت اللہ کے نبی کے بعد نبی آنے کے قائل ہیں اور فرماتے ہیں کہ نبی آ بھی جائے تو ختم نبوت میں پھر بھی فرق نہیں پڑتا، تو یہی بات تو مرزا ہی کہتے ہیں کہ مرزا کے آ جانے سے بھی حضور کی ختم نبوت میں کوئی فرق نہیں پڑا، یہ نانوتوی فرما رہے ہیں، تو مرزا قادیانی اور نانوتوی کی بات ایک جیسی ہے۔ یہ ہیں دو اعتراض، اس پر میں انشاءاللہ بات کروں گا۔ اعتراض سمجھ آگے؟ تحذیر الناس حدیث ابن عباس کی وضاحت ہے، اس وضاحت میں دو عبارتیں ایسی ہیں جو اہل بدعت کے قابل اعتراض ہیں۔ پہلے ہم حضرت کی بات کرتے ہیں اور پھر دو باتوں کے اعتراض کے جواب دیتے ہیں۔ اب حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی بات اچھی طرح سمجھیں۔ فرماتے ہیں ما کان محمد ابا